ناظرین کرام السلام علیکم۔ زندگیوں کی تلخیوں کے باوجود لفظوں کو محبت بھرے لہجوں میں سمونے والے اور گفتگو کی چاشنی کو دیر تک محفوظ رکھنے والے بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں، یا پھر بہت اعلیٰ ظرف اور خواتین اس فن گفتگو، اس آرٹ اور اس فنکاری کو سمجھ پائیں تو بہت سی گھریلو الجھنوں اور معاشرتی جھگڑوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ ضبط و تحمل دانائی کی علامت ہے۔ رفتار اور گفتار میں اعتدال ضروری ہے۔ ہم ہر وقت رسمی اور مصنوعی گفتگو نہیں کر سکتے، اور فطرت میں ہماری نفرت اور غصہ بھی شامل ہے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ذہن و دل کی سوچ کشادہ رہے۔ جہاں کوئی ناپسندیدہ موضوع یا شخصیت سامنے ہو تو ہر ممکن گفتگو سے پرہیز ضروری ہے۔ رنگ بدلتی زندگی کے ہر دن کا سورج ہم سے دو باتوں کا تقاضا کرتا ہے کہ آج ہمیں اپنے کام، عمل اور سوچ اور حوصلے اور انداز گفتگو سے اپنے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ جنوبی پنجاب پاکستان کا ایسا خطہ ہے جہاں غربت، بے روزگاری، فاقہ کشی، ظلم و ناانصافی اور جہالت نے مضبوط پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ ایک طرف غربت، بھوک و افلاس کے باعث غریب لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، تو دوسری طرف انصاف نہ ملنے کے باعث ظلم و ناانصافی کا شکار مظلوم عورتیں تھانوں کے باہر خود سوزی کر کے ظلم پر مبنی نظام سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل، خواتین سے اجتماعی زیادتی اور تعلقات کے شعبہ کا ڈرامہ رچا کر خواتین کی ٹانگیں توڑنے، تیزاب پھینکنے، ناک کاٹنے اور جسم کے دیگر اعضاء کاٹنے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ کسی بھی عورت پر ظلم و زیادتی، قتل اور دیگر جرائم کرنے والے مجرم کو عدالتوں سے کم ہی سزائیں ہیں، جس کے باعث ظالموں کے حوصلے بلند اور مظلوموں کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ ظالموں کے سامنے پارلیمنٹ، سینٹ اور اسمبلیوں سے پاس کرائے گئے حقوق نسواں کے بل کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ جب تھانوں میں انصاف بکتا ہو، ظالم کو تحفظ اور مظلوم کو دھکے ملتے ہوں، وہاں حقوق نسواں قوانین کی کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ وڈیرہ شاہی نظام میں ہر مرد اپنے آپ کو حاکم اور عورت کو محکوم سمجھتا ہے۔ مظلوم اور بے بس عورتوں سے 24 گھنٹوں میں 18 سے 20 گھنٹے کام تو لیا جاتا ہے۔ ایسے ظالم مرد جو خود تو دنیا بھر کی عیاشیوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کو گھر کی چاردیواری میں محبوس زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس میں اپنی مردانگی اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ ذاتی دشمنی کے آڑ میں بہن، بیوی یا غیرت کا نام دے کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور مخالفین پر جھوٹے مقدمات درج کروا کے سینہ تان کر معاشرے میں غیرت کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں اکثریت ایسے مردوں کی ہے جو اپنی بیویوں کو گھروں میں جیلوں کی مانند رکھتے ہیں اور ان پر روزانہ کی بنیاد پر ظلم اور تشدد کرنا اپنا اولین حق سمجھتے ہیں، اور ایسا کام سندھ کے صوبے میں بھی یا اس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی حال بلوچستان اور سندھ میں وڈیرہ شاہی کے زیر تسلط موجود ہے، اور یہ ظلم کے واقعات ظلم کے طوفان میں ہمیشہ دب کر رہ جاتے ہیں۔ برسہ برس کی تحقیق، تجربے اور مشاہدے نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحت عامہ کے حوالے سے سب سے اہم پہلو ماں اور بچے کی صحت، ان سے جڑے تولیدی مسائل اور امراض نسواں کے حوالے سے جو ان گنت دشواریاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کا ازالہ وقت کی پہلی ترجیح ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ ماؤں میں سے 260 مائیں زندگی کے دوران جاں بحق ہو جاتی ہیں، اور ان اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 184 ممالک میں سے سب سے زیادہ زچگی کے دوران ماؤں کی اموات کے حوالے سے 44واں نمبر پر ہے۔ اسی طرح ہر سال 1000 بچوں میں سے 57 بچے اپنی پیدائش کے فوراً بعد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور پاکستان 184 ممالک میں سے سب سے زیادہ پیدائش کے بعد بچوں کی اموات کے حوالے سے 25ویں نمبر پر ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے ایسے بروقت اور برمحل اقدام اٹھائے جائیں کہ فوری طور پر ایسی سہولیات میسر ہوں جس سے ماں اور بچے کی زندگی اور صحت کی بہتر نگہداشت ممکن ہو سکے، مگر محکمے کی انتھک کوششوں کے باوجود زچگی کے دوران ماں اور بچوں کی نگہانی اموات کے اعداد و شمار اب بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں ان وجوہات کو نہ صرف سمجھنا ہوگا بلکہ ان تمام عوامل کے لیے بہتر حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔ چھوٹی عمروں کی شادیاں، ناکافی وسائل کے باوجود اولاد کی کثرت، بچوں کے درمیان مناسب وقفے کا نہ ہونا، زچگی یا کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں سرکاری مرکز صحت سے رجوع کرنے کی بجائے غیر تربیت یافتہ دائیوں اور ٹوٹکوں کے ذریعے علاج کروانا وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے کی وہ مخصوص ضعیف الاعتقادی بھی ہے جو ہماری خواتین تک ہر وقت درست معلومات نہیں پہنچنے دیتی، اور بالآخر ایسے وقوع پذیر ہونے لگتے ہیں۔ محکمہ صحت اس حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر کام ضرور کر رہا ہے، مگر یہ بڑے پیمانے پر پورے معاشرے کو آگاہی دینے سے ہی ممکن ہے۔ ماں اور بچوں کی بہتر صحت کے حوالے سے ہم ایک اور اہم مسئلہ جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے وہ بچوں کے درمیان مناسب وقفے کو برقرار رکھنے کے لیے فوری اور دیر پا اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لائے عمل کو ترتیب دینا ہے، اور صرف اسی صورت ممکن ہے جب گلی محلے کی سطح پر ایسی آگاہی مہم شروع کی جائے جس میں تمام شعبہ زندگی سے لوگ شامل ہوں۔ ہمارے گاؤں دیہات میں تعلیم کی شرح اتنی کم ہے کہ لوگ فرسودہ روایات کے پیروکار ہیں۔ وہاں اب بھی لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں بہتر علاج کے لیے انہیں کہاں جانا چاہیے۔
امراض نسواں، زچگی کے بعد کے مسائل، نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کی بہتر صحت اور ان سب سے زیادہ بچوں کے درمیان مناسب وقفے کی اہمیت کے حوالے سے ان لوگوں کو کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ درست معلومات کی فراہمی کے لیے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم تشکیل دینے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ گھر گھر یہ شعور اجاگر ہو سکے کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان پر ایک طرف تو عام آدمی کا اعتماد قائم ہو اور دوسری طرف ہر گھر میں موجود عورت کو علم ہو کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اسے کہاں سے صحت کی بہتر سہولیات مل سکتی ہیں۔ ایسا صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہم مقامی اداروں، سماجی شخصیات، علاقے کے اہم افراد، اساتذہ، مذہبی رہنماؤں، منتخب سیاسی نمائندوں اور علاقے میں کام کرنے والے رضاکاروں کو اپنے شانہ بشانہ شامل کریں گے۔ وما علینا